السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم۔ وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، صدق الله العظيم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور پروردگار نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ آج محرم کی 10ویں تاریخ بھی ہے اور عاشورہ اور جمعے کا دن بھی ہے، دونوں چیزیں آج اکٹھی ہو گئیں۔ محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس مہینے کا پورا نام وہ محرم الحرام ہے۔ اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ پروردگار کے نزدیک بھی 12 ہی ہے۔ ان مہینوں کی تعداد اور جو ان کے نام ہیں، یہ نام اسلام آنے کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ اسلام آنے سے پہلے یہ 12 ہی مہینے تھے اور یہی ان کے نام تھے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ پروردگار کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، اور یہ اس دن سے 12 ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ رجب کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ حرمت اسلام آنے کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے سے ان مہینوں کی حرمت ہے، اور زمانہ جاہلیت سے ان کی حرمت ہے۔ عربوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان مہینوں کو احترام اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ بعض روایات کے اندر تو یہ بات ملی کہ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ عربوں کا جو مزاج تھا وہ ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، جنگ اور قتال کرنا یہ ان کی گھٹی میں شامل تھا، لیکن ان 4 مہینوں کو عرب بھی اتنی عظمت کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں نہ وہ قتل و قتال کرتے تھے، نہ وہ جنگ جدال کرتے تھے، اور نہ ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، بلکہ ان 4 مہینوں کے اندر عرب بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن شیطان نے ان کو
معاف کرنا اگر الفاظ ٹھیک سے ادا نہ ہو سکے کیونکہ طبیعت ناساز ہے. بعض ہمارے ساتھی محبت دکھاتے ٹھنڈا پلا دیتے, خیر ان کی محبت ہے. تو شیطان نے ان کو ایک پٹی پڑھائی اور ایک ہیلے پر لگا دیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ محرم کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں ڈاکہ ڈالنا وہ حرام سمجھتے تھے, تو اگر محرم کے مہینے میں ان کو ڈاکہ ڈالنا یا قتل و قتال کرنا فائدے کی چیز نظر آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ محرم کی حرمت کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا کرتے تھے. وہ یوں کہتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ وہ ربیع الاول میں پڑے گا اور محرم میں ڈاکہ ڈال دیا کرتے تھے. اگر رجب کے مہینے میں ان کو جنگ کرنا بڑا فائدے کا سودا نظر آتا تھا تو کہتے تھے کہ اس سال شعبان کا مہینہ رجب میں پڑے گا اور رجب میں ڈاکہ ڈال لیا, قتل و قتال کر لیا کرتے تھے. اس آگے پیچھے کرنے کے چکر میں وہ بھول ہی گئے تھے کہ رجب کا مہینہ کون سا ہے اور شعبان کا مہینہ کون سا ہے, ربیع الاول کا مہینہ کون سا ہے اور صفر کا مہینہ کون سا ہے اور محرم کا مہینہ کون سا ہے. مہینوں کی ترتیب ہی بھول گئے تھے, تاریخ ہی ان کے ذہن سے نکل گئی تھی. اچھا یہ تو ہوا وہ حیلہ جو ناجائز ہے. کچھ حیلے کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے ہیں, کچھ, سارے نہیں کچھ. جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا بڑے مشہور نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام, بیمار ہو گئے, سب چھوڑ کر چلے گئے, صرف بیوی خدمت کرتی تھی اور کئی سالوں تک بیوی نے خدمت کی. کہتے ہیں کہ ایک دن خدمت کرتے کرتے بیوی سے کوئی بات ایسی پیش آ گئی جس سے ایوب علیہ السلام کو ناگواری ہوئی اور غصہ آیا. کہنے لگے میں ٹھیک ہو جاؤں تو تیرے 100 لاٹھی ماروں گا. کچھ وقت کے بعد اللہ نے صحت دے دی اور نبی کی منہ سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اب خیال آیا بڑی باوفا بیوی ہے, بڑی محبت والی ہے, اب اگر میں اس کو لاٹھی سے ماروں گا اور 100 لاٹھی سے ماروں گا تو یہ جو ہے مناسب نہیں, اخلاق کے بھی خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر نازل فرمایا, اے پیغمبر آپ 100 لاٹھیوں کو ایک گٹھر بنائیے, ان کو جمع کیجئے اور وہ 100 لاٹھیاں بیوی کے جسم سے ٹچ کر دیجئے, منہ سے نکلی ہوئی بات بھی سچ ہو جائے گی, جھوٹ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو وہ حیلہ ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ اپنی زندگیوں میں حیلہ نہ کیا کریں, حیلہ نہ کیا کریں. حیلہ ہر جگہ جائز نہیں ہوتا. بہرحال ان لوگوں نے حیلہ کر کر کے اپنی تاریخ کو ہی مسخ کر دیا تھا, اپنی تاریخ کو ہی بھلا دیا تھا. پروردگار کی طرف سے اتفاقی طور پر ایسا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے گئے تو اتفاقی طور پر زمانہ اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا اور وہ ذی الحجہ کا ہی مہینہ تھا. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج زمانہ اپنی اصلی جگہ پر آ چکا ہے اور آج وہی دن ہے جو ہم حج کے لیے نکلے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان مہینوں کی جو حرمت ہے یہ صرف اسلام آنے کے بعد سے نہیں ہے, بلکہ ان مہینوں کی حرمت وہ زمانہ جاہلیت سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں دے کر کے بھیجا تھا اور عرب اس کی حرمت سمجھتے تھے. اور ایک بات میں عرض کر دوں, مسلمان جو اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام کرتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس مہینے سے ہمارے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے, ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے. جو ہمارا سن ہجری ہے اس کا جو پہلا مہینہ ہے سال کا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, اس لیے اس کی عظمت کی وجہ ایک وجہ تو یہ ہے. اور مسلمان جب چاند دیکھتا ہے, جب مہینہ شروع ہوتا ہے اور مسلمان پہلی تاریخ کا چاند دیکھتا ہے تو اس وقت یہ دعا کرتا ہے اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت علی الاسلام ربی وربک اللہ ہلال الرشد وخیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا چاند بنا, سلامتی والا چاند بنا. اور اس کے بعد مسلمان چاند کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ربی وربک اللہ, میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. یعنی کہ مسلمان یوں کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر زمانے اور سال اور وقت کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اے چاند وہ تیری وجہ سے نہیں آتی,
حقیقت میں وہ میرے رب کا حکم ہوتا ہے، ورنہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے۔ تیرے کچھ کرنے سے اس زمانے میں تبدیلی نہیں آتی، زمانے کے اندر تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اس کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان یوں کہتا ہے ہلال رشد و خیر، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا۔ ایک بات میں عرض کر دیا کرتا ہوں، میری ناقص سوچ اور رائے ہے کہ جب ہم محرم الحرام کا چاند دیکھا کریں اور یہ دعا پڑھا کریں تو اس دعا کے اندر پورے سال کی نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ پورے سال کو ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنا، پورے سال کو ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا محرم الحرام کا احترام کرنا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجری سال کا، اور یہ مسلمانوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ ہمارے سال کا جو آغاز کیا ہے وہ ہجرت سے کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں دوسری قوموں کو تو انہوں نے اپنے سال کا آغاز یا تو کسی بڑی شخصیت کی ولادت سے کیا ہے، یا کسی بڑی شخصیت کے وفات سے کیا ہے، یا کسی بڑے جنگ کے شروع کرنے سے کیا ہے، لیکن اسے مسلمانوں کی اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کہیں گے کہ انہوں نے اسلامی سال کا آغاز نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کیا اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کیا، جبکہ مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے زیادہ کوئی اور خوشی کا موقع نہیں، اور مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بڑا کوئی حادثہ نہیں۔ اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سن ہجری کا آغاز نہ ولادت سے کیا نہ وصال سے کیا، بلکہ اپنے سن ہجری کا آغاز ہجرت سے کیا، تاکہ یہ سال مسلمانوں کو یاد دلاتا رہے کہ ایک ایمان والا، ایک کلمہ پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا مال بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنے خاندان کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنا روپیہ پیسہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور مہاجر جس نے ہجرت کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو شخص ایمان لایا اور ہجرت کی وہ افضل ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہجرت کے بعد ایمان قبول کیا۔ جو ہجرت کے بعد ایمان میں داخل ہوئے ان سے افضل ہوئے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد ہجرت کی۔ اور مسلمانوں کی جو پہلی سلطنت اور باقاعدہ اس سلطنت کے اندر اسلامی قانون نافذ ہوا وہ ہجرت کے بعد ہوا، اس لیے ہجرت کی بڑی عظمت ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے جو آج ہے 10ویں تاریخ محرم الحرام کی، اس کی بڑی عظمت اور احترام ہے، جیسا کہ میں پچھلے 2-3 جمعوں میں بتا چکا ہوں۔ شاید میں آج اس پر بیان نہ کرتا کیونکہ 2-3 جمعوں سے میں نے اسی پر بیان کیا اور اصلاح معاشرے میں بھی اسی پر بیان کیا، تو ذہن میں یہ آیا کہ جب اچھی خاصی بات چیت اس پر ہو چکی ہے تو اب اس پر بیان کرنا جو ہے اس پر نہ کیا جائے، کچھ اور موضوع بیان کیا جائے، لیکن پھر سوچا کہ چلو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے، تو میں اس موضوع پر پھر آج دوبارہ گفتگو کر رہا ہوں۔ عاشورہ کی جو فضیلت ہے، بھائی نیت نہ بات نہ کریں، میں بار بار بیٹھ جائیں، دونوں ساتھی بیٹھ جائیں، بھائی جان یہ حالت ہے، ناجائز ہے نیت باندھنا، آپ سمجھتے ہو ثواب مل رہا ہے۔ جس وقت اجتماعی عمل ہو رہا ہو ایسے نیت باندھنا، ایک تو ہمیں بھی تپاتے ہو، کرتے رہو بولتے رہو جو تمہارا دل چاہے، ہمیں نہیں پرواہ۔ یہ علم کی بے ادبی ہے، علماء کی بے احترامی ہے، اور اجتماعی عمل کرنے والوں کو جو ہے یہ بھی ایک طریقے سے زحمت دینا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، نیت نہ باندھا کرو۔ جب سنت پڑھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے پھر نیت باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال توجہ رکھیں، ادھر دیکھیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے اس کے اندر ایک ضعیف روایت کے مطابق کئی اور وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یوں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی
تو وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. جب نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو وہ 10ویں تاریخ تھی. جب سلیمان علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے تو وہ 10ویں تاریخ تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی ملی تو وہ 10ویں تاریخ تھی. یہ بعض چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ ایک ضعیف حدیث ہے. البتہ 2 باتیں جو ملتی ہیں وہ یقینی طور پر، پہلی بات تو یہ کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا. اور آج بھی اتفاقی طور پر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت نہیں آئے گی آج. ابھی دجال کا آنا باقی ہے، ابھی بہت سی نشانیاں پوری ہونی باقی ہیں. بہت سے لوگ کل میں بتا رہا تھا تو ڈر گئے، کہنے لگے جی کل کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علمی مجلسوں میں بیٹھا کرو تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور پتہ رہے گا کہ کیا چیزیں ہونی باقی ہیں اور کیا چیزیں ہو گئی ہیں. تو اس سے انسان گھبراتا نہیں ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ضرور ملتی ہے، ایک تو عاشورہ کا اور جمعے کا دن، اور دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے. آپ نے ان سے پوچھا، یہ روایت میں 2-3 بار بتا چکا ہوں، پھر بتا دوں آج. تو آپ نے ان سے پوچھا آپ لوگ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی ان سے مناسبت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور ایک روزہ اور شامل کرو. آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ اس کے ساتھ اور شامل کروں گا. علماء کہتے ہیں کہ اس کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی اور منشا یہ تھی کہ مسلمان اس دن روزہ رکھے اور ایک دن اس کے ساتھ ملا کر روزہ رکھے. ایک وجہ تو یہ، ایک وجہ اور جو میں کہہ دیا کرتا ہوں اور بڑی جذباتی سی وجہ ہے اور میں بعض لوگوں کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی مشابہت اختیار کریں. مشابہت اختیار کرنے کا آپ کے اسٹوڈنٹس کے لہجے میں بھی کہہ دوں، ان کا اسٹائل کاپی کریں. کرتے نہ کرتے، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کو فالو کرتا ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں مشابہت. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ والوں کی مشابہت اختیار کریں، اہل بیت کی مشابہت اختیار کریں. تو کربلا کے میدان میں تو آج کے دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے بھوکے اور پیاسے تھے نا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم آج کے دن روزہ رکھیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم روزہ رکھیں اور الٹی چال چلتے ہیں، کہیں دودھ کی سبیلیں، کہیں حلیم اور کھچڑے، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی مشابہت ان کے ساتھ کرتے اور الٹی چال ہم چلنے لگ جاتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی کہ ہم ان سے مشابہت اختیار کریں اور آج کے دن روزہ رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے نبی کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. تو صورت اللہ کے رسول کسی بنا لیجئے، انشاءاللہ حشر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم الحرام کی اہمیت کیوں ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اس کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ اس دن نواسہ رسول کی شہادت کا ثانیہ پیش آیا، تو میں کہوں گا اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت کو جو ہے خدا نہ خواستہ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، یا ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، یا ہم ان سے محبت نہیں کرتے، یا ان کے قاتلوں کے لیے ہم اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں اور ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے محبت فرمائی ہے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے نواسوں بھی محبت کرتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ بات یقینی ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. تو لہذا ہم اس بات کی جو ہے اپنے ان باتوں کا اظہار کریں، کیونکہ طبیعت تھوڑی ناساز ہے اس لیے بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ لوگ ناراض مت ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا
کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حسن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعت میں اتحاد قائم فرمائیں گے. اور یہ ان دونوں بچوں کی خصوصیت کہہ لیں کہ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے نکلے بعد تو حضرت عمر نے دیکھ لیا اور دیکھ کر دونوں سے کہنے لگے کہ تمہاری سواری کتنی اچھی, جس پر سوار ہوتا ہے آدمی اس کو سواری کہتے ہیں, کہنے لگے کتنی اچھی سواری تمہیں ملی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف سواری مت دیکھو, سوار بھی دیکھو کتنے پیارے. اپنے دونوں نواسوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ, اللہ, تو اس موقع پر دونوں نواسے آئے بھاگتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سجدے میں تھے تو ایک نواسے سجدے میں نیچے گھس گئے اور ایک نواسے اوپر بیٹھ گئے. تو صحابہ نے سجدے کی حالت جو آگے موجود تھے ان میں سے کسی نے کوشش کی کہ دونوں کو پیچھے کھینچ لیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا, ان کو مت ہٹاؤ, اور سجدہ لمبا فرما دیا, نماز لمبی فرما دی. اور ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو دونوں نواسے رسول لڑکتے ہوئے گرتے ہوئے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اور دوڑتے ہوئے ان کو اٹھا لیا, خطبہ چھوڑ دیا اور گود میں اٹھا کر کے یہاں ممبر پر آئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا کر کے خطبہ دیا. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. اور اس موقع پر یہ آیت پڑھی انما اموالکم, کیا ہو رہا ہے, انما اموالکم بتا دیجیے, واولادکم فتنہ, کہ جس طریقے سے تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو میں اللہ کا رسول بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں. اور اولاد سے محبت کرنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے بلکہ نبوت کا تقاضا ہے. اور جو بندہ جتنا اللہ والا ہوگا اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوگی. یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اپنی اولادوں سے محبت نہیں ہوتی, جو دیندار اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں ان کو اپنی اولادوں سے محبت نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے اور جتنا اللہ والا ہوتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, جو بات میں کہنے والا ہوں ایسا ہو جائے. دل میں تو یہی نیت رکھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو زبان سے کہہ بھی دیتا ہوں. اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے اور اس کو اس نیت سے پال رہا ہوں کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئی, یہ بات جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, اور ممبر پر بیٹھ کر کہی ہوئی بات کا وزن زیادہ ہوتا ہے, اپنے بولے ہوئے کا ہمیں جواب دینا ہے. اگر آپ کا کلیجہ بڑا ہے تو نیت کر لو اس بات کی, کیونکہ ہم نے تو نیت کر رکھی ہے. اپنی اولاد کو پال رہے ہیں تو اس نیت سے پال رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں قربان کے لیے ان کو پیش کریں گے. اور بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, تیسری بار بول رہا ہوں, بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں. جیسے پورا سال جانور کو پالتے ہیں عید کے دن قربان کرنے کے لیے, میں نے تو یہ نیت کی ہوئی ہے جگرا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو جب پسند آ جائے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ کو جب پسند آ جائے, وہ اس کی مرضی ہے کہاں قبول کرتا ہے. ایک ایمان والے کی شان اور اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہونا چاہیے, میرا جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, جب واپس لے لے اس کی منشا. اگر اس نے قبول کر لیا تو ہماری کامیابی ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم الحرام کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. ہاں اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا, اس میں ہم اپنے دل کے اندر, دل کے گوشے کے اندر غم اور افسوس رکھتے ہیں, لیکن اس کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے, صرف اس وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کی اہمیت تو پہلے سے بلکہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے. حقائق کا یہ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حقائق کو تبدیل کرنا شروع کر دیں, تاریخ کو مسخ کرنا شروع کر دیں. تاریخ اپنی جگہ, حقائق اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, ان کو مکس نہیں کرنا. اور شہادت تو اتنا بڑا درجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور ایک بات عرض کر دوں, کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے, شاید وہ مسلمان بھی نہیں. ایمان والا ہو اور دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہے.
کہتے ہیں کہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ جو ہے ارادہ ہو کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی موت کی تمنا فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, جبکہ کون سا درجہ ایسے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ دیا ہو. سب سے بڑا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نوازا جائے گا تو وہ مقام محمود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا اپنے نبی سے وبعثہ کہ اے میرے نبی امید ہے آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو لہجہ ہے امید ہے یہ لہجہ شاہی لہجہ ہے. اگر کوئی بادشاہ کوئی بڑا یوں کہہ دے نا کہ امید ہے تمہیں یہ چیز عطا کی جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کو وہ چیز عطا کر دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ امید ہے تمہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مقام محمود عطا کر دیا گیا. اب کوئی پوچھے کہ پھر ہم دعا کیوں کرتے ہر اذان کے بعد وبعثہ مقام محمودا, یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرمانا. جب عطا کر دیا تو ہم دعا کیوں کرتے؟ یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا فرمائے گا, پروردگار اس دعا کی برکت سے قیامت کے دن اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں شامل فرما دے گی. اس شخص کو شفاعت ملے گی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں شفاعت فرمائے گی. تو شہادت اتنی اونچی چیز جس کے جو مقام محمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا, اس کے باوجود اللہ کے رسول شہادت کا جو ہے مطالبہ اور دعا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے. اور ایک روایت کے اندر تو یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر اٹھایا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر اٹھایا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر اٹھایا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. 3 مرتبہ فرمایا. شہادت اتنی بڑی اور اتنی اونچی چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کاش کے بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. تو شہادت کی تمنا ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے. بات میں اپنی یہی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کے آگے کی جو بات چیت ہے وہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری صحت بھی درست ہو جائے اور امت کے جتنے بیمار ہیں ان کو بھی شفا کاملہ نصیب ہو جائے. اور ہماری مسجد کمیٹی کے ایک ذمہ دار بھائی مجیب, وہ اس وقت بنگال میں, ان کا فون آیا کہ اللہ کے والدہ کی جو ہے وفات ہو گئی ہے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, مغفرت فرمائے. ایک چیز آپ لوگوں سے اور عرض کروں گا, بڑے جوش کے ساتھ کہتا, لیکن چونکہ روزہ بھی ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے اس لیے عام لہجے میں کہہ رہا ہوں. دیکھو بھائی, جمعے کا بھی دن ہے, عاشورہ کا بھی دن, محرم کا مہینہ ہے, حرمت والا ہے. یہ بڑی فضیلتیں جڑ گئی ایک کے بعد ایک. محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن اور اوپر سے جمعے کا دن. آج کے دن کوئی کام کرنا, کوئی نیکی کا کام کرنا بڑی فضیلت کا باعث ہے. آج اگر کوئی شخص کرے تو وہ کئی گنا اس کا اجر ملتا ہے, 700 اور ایک روایت کے مطابق 7000 گنا اس کا اجر مل جاتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کا یہ گھر ہے اور اس میں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں اور ضرورت ہے اس بات کی کہ یہاں پر ہم خرچ کریں. تو آج خرچ کرنا کئی گنا فضیلتوں کا باعث ہے, کئی گنا فضیلتوں کا باعث. تو خوب اس میں حصہ لیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات میں عرض کروں گا آپ لوگوں سے, گزارش کروں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر, آپ کو اپنے سے بڑا سمجھ کر گزارش کروں. جب یہاں بات ہو رہی ہو, دینی مجلس لگی ہوئی ہو, اس وقت نیت نہ باندھیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات نظر بار بار ہٹانے کی کوشش کرو, پھر نظر بار بار وہاں جاتی ہے اور اس نظر ہٹانے کے چکر میں وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے, کیا بات کر رہے تھے, کہاں کر رہے تھے, پھر وہ مضمون نکل جاتا ہے. اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بات جب ہو رہی ہو ان باتوں کی کوشش کریں. بعض لوگ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے, دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے. اب اگر اس کو ٹوکو تو بھرے مجمع میں جو ہے وہ رسوائی والا معاملہ کہ مولانا نے ہمیں ٹوک دیا, اور اگر نہ ٹوکو تو مضمون ذہن سے نکلتا رہے, پریشان ہوتے رہو. تو اور ویسے بھی یہ ناجائز کام ہے, اس کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے. آپ اگر کسی سے مسئلہ پوچھیں, یہ کتاب میں دیکھیں تو اس کی اجازت ویسے بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے, ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.